نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 18ویں سیشن میں آپ تمام ناظرین کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف اور اس کی اقسام، جسے ہم نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب روزہ اور اعتکاف سے لیا ہے۔ تو چلیے آج کی سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اعتکاف سے کیا مراد ہے۔ تو اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے وغیرہ کے ہیں، جبکہ اصطلاحی شرح میں اس سے مراد ہے انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزین ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ اعتکاف بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ یعنی معتکف گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اسے عملاً نیک اعمال کرنے والے کی مثل پوری پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور حدیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ حضرت علی زین العابدین بن حسین اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے کن ایام میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے؟ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ اعتکاف بیٹھنے کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف بیٹھنے کی شرائط درج ذیل ہیں: 1 مسلمان ہونا، 2 اعتکاف کی نیت کرنا، 3 حدث اکبر یعنی جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، 4 عاقل ہونا، 5 مسجد میں اعتکاف کرنا، 6 اعتکاف واجب یعنی نظر کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب اعتکاف، نظر و منت کا اعتکاف، مسنون اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری 10 روز کا مسنون اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر محلے کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو آخرت میں سب سے مواخذہ ہوگا، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے، یعنی بعض لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے سب کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ نفلی اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ واجب اور مسنون اعتکاف کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ نفلی اعتکاف میں نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص وقت اور میعاد مقرر ہے۔ مثلاً کوئی شخص دن یا رات میں جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔
نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف واجب یا اعتکاف نظر کسے کہتے ہیں؟ ایسا اعتکاف جس کی منت یا نظر مانی جائے اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، ایسا کہنے سے اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اعتکاف میں نیت کرنا اور روزہ رکھنا شرط ہے۔ واجب اعتکاف کی کم از کم مدت کیا ہے؟ کیونکہ واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے اس کا کم از کم وقت 1 دن ہے۔ اس سے کم مدت کے اعتکاف کی نظر ماننا صحیح نہیں۔ دوران اعتکاف معتکف کو کون سے امور سر انجام دینے چاہیے؟ دوران اعتکاف معتکف درج ذیل امور سر انجام دینے چاہیے: قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیا کا پڑھنا، واعظ نصیحت، اچھی باتیں کرنا، قیام اللیل اور ذکر اذکار کرنا۔ اجتماعی اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نامور فقیہ علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ اعتکاف میں اجتماعی نوعیت کے معاملات کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کی بنیادی وجہ اعتکاف کے معنی کی تعین میں اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس نے اعتکاف کا معنی مسجد میں مخصوص افعال پر اپنے نفس کو روک لینا سمجھا، اس نے معتکف کے لیے صرف نماز اور قرأت قرآن کو مشروع قرار دیا، اور جس نے اعتکاف سے مراد نفس کو دوسروں کے قرب سے بچائے رکھنا لیا، اس نے لوگوں سے میل جول کے علاوہ ان تمام امور کو مشروع قرار دیا۔ انفرادی اور اجتماعی نوعیت کے امور کا فرق۔ معتکف کے لیے نماز، تلاوت قرآن اور ذکر اذکار جیسی انفرادی عبادات تو متفقہ طور پر جائز ہے اور ان میں کسی نوع کا اختلاف نہیں، لیکن جمہور علماء کرام نے دوسروں سے میل ملاپ والی متعدی یا اجتماعی نوعیت کی عبادات کو بھی انفرادی عبادات کی طرح مشروع اور بعض صورتوں میں لازم قرار دیا ہے۔ ان اجتماعی عبادات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، سلام کا جواب دینا، افتاء و ارشاد اور اس طرح کے دیگر امور شامل ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان امور میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ جہاں تک ایسے امور کا تعلق ہے جن میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، مثلا درس و تدریس، علماء کا دینی امور میں مناظرہ و مباحثہ اور درس قرآن و حدیث وغیرہ، تو ان امور کی مشروعیت میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر فقہ حنفی اور فقہ شافعی میں معتکف کے لیے ان امور کو شرعاً جائز قرار دیا گیا ہے۔ اعتکاف میں سر انجام دیے جانے والے اجتماعی امور۔ ذیل میں ہم اس امر پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون سے اجتماعی امور ہیں جو اعتکاف میں سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ 1. قضا۔ اگر معتکف قاضی ہو یا فیصلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور دوران اعتکاف اس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی شہادت بھی موجود ہو، تو اس پر لازم ہے کہ دوران اعتکاف ہی اس معاملے میں فیصلہ کر دے۔ امام شافعی الام میں لکھتے ہیں، اور معتکف کے لیے کسی معاملے کا فیصلہ سنانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جب اس کی شہادت بھی موجود ہو تو جب اسے بلایا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ دعوت قبول کرے اور اس پیش آمدہ مسئلے کا فیصلہ کرے۔ 2. درس و تدریس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میری طرف نکال دیتے تو میں حالت حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس دھو دیتی۔ علامہ خطابی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بلا شبہ علم میں مصروفیت اور اس کی کتابت بالوں کے سنوارنے سے زیادہ اہم ہے، لہٰذا دوران اعتکاف تعلیم و تعلم اور درس و تدریس جیسے امور بجا لانا بہتر ہے، تاکہ اسلام کے اس آفاقی حکم پر بھی عمل ہو جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی میں دیا گیا تھا اور جس کی بے پناہ تاکید قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، معتکف کے لیے خرید و فروخت، حسب ضرورت کپڑے سلائی کر لینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے کہ جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا جب معتکف کاروبار کر سکتا ہے، حسب ضرورت کپڑے سی سکتا ہے، تو اس کے لیے حصول علم تو بدرجہ اولا بہتر ہوگا، اور حصول علم وہ کار خیر ہے جس میں شرکت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترجیح دی۔
ایک مرتبہ جب مسجد نبوی میں محفل ذکر اور محفل علم برپا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل علم کو ترجیح دیتے ہوئے اس میں شرکت فرمائی۔ تیسرا، حسب ضرورت خرید و فروخت۔ اعتکاف میں حسب ضرورت خرید و فروخت اور لین دین بھی درست ہے، لیکن اس شرط میں کہ یہ معاملہ ایجاب و قبول کی حد تک ہو اور سامان تجارت مسجد سے باہر ہو۔ یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اشیاء کی نقل و حرکت کا ممنوع ہونا مسجد کے تقدس کی وجہ سے ہے، نہ کہ اعتکاف کی وجہ سے۔ امام شافعی میں فرماتے ہیں معتکف کے لیے خرید و فروخت حسب ضرورت، کپڑے سلائی کر لینے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ایسی گفتگو کرنے کہ جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ دوران اعتکاف حسب ضرورت خرید و فروخت سے متعلق امام کاسانی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے خادم کیوں نہیں خریدا؟ انہوں نے جواب دیا، میں معتکف تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا حرج تھا اگر تم اسے خرید لیتے؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام دوران اعتکاف مسجد میں بیع کرنے کے جواز کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح باقی خرید و فروخت کا معاملہ بھی ہے کہ جن میں زیادہ دیر نہ لگے وہ جائز ہے، کیونکہ یہ سلام کے جواب اور چھینک کے جواب سے مشابہت رکھتے ہیں۔ 4، اہل و عیال سے ملاقات اور بات چیت۔ اعتکاف کے 1 سال بعد آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں انسان ان تمام امور سے بے نیاز ہو جائے جن کا تعلق دوسرے افراد سے ہو یا جن میں اشتغال فی الخلق کا شائبہ ہو، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں جو نقوش ملتے ہیں ان میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران اعتکاف صحابہ کرام سے ملتے، انہیں حسب ضرورت واعظ و نصیحت فرماتے اور گھر والوں سے ملاقات کرتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میری طرف نکال دیتے تو میں حالت حیض میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس دھو دیتی۔ اس کے علاوہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہے، جسے علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ جب گفتگو اور ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی نہ کرو، ٹھہرو تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ ان کا حجرہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے 2 شخص ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر فرمایا، ادھر آؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں ڈرا کہ مبادہ وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ 5، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ مذکورہ بالا حدیث اہل و عیال سے گفتگو کے علاوہ اعتکاف گاہ سے باہر حسب ضرورت اور حسب موقع امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عمل کو جاری رکھنے پر بھی دلالت ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ ممکن ہے انصاری صحابہ کے دل میں کوئی خیال جنم لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کا تدراک فرما دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اعتکاف گاہ سے باہر تھے۔ اس تناظر میں اعتکاف گاہ کے اندر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، جو کہ سراسر ایک اجتماعی نوعیت کا عمل ہے، کو کس طرح منافی اعتکاف کہا جا سکتا ہے۔ 6، امور نکاح کی محدود اجازت۔ شادی بیاہ ایسے امور ہیں جو معاشرے اور معاشرت کی بنیاد اور اجتماعیت کی اساس ہے۔ معتکف اگرچہ ان تمام امور سے خلاصی پا کر مسجد میں گوشہ نشین ہوتا ہے، لیکن ائمہ کرام نے دوران اعتکاف معتکف کے مسجد میں نکاح کرنے،
محفل نکاح میں شامل ہونے، کسی کو اس کی دعوت دینے، نکاح وغیرہ پر مبارکباد دینے، تعزیت کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی جیسے امور کو بھی مباح قرار دیا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ معتکف کے لیے غروب آفتاب سے طلوع فجر تک خرید و فروخت، نکاح، اسباق کی مراجعت کرنے، لباس وغیرہ بدلنے، خوشبو اور تیل لگانے، کھانے پینے اور ایسی گفتگو کرنے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات شامل نہ ہو میں کوئی حرج نہیں۔ 7، مریض کی عیادت۔ اعتکاف کے دوران میں دیگر امور کی طرح ضروری حالت میں مریض کی عیادت کرنا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس سے اعتکاف کی حالت میں گزرتے تو بغیر ٹھہرے گزرتے گزرتے اس کا حال دریافت فرما لیتے۔ امام ترمذی اس حدیث سے دوران اعتکاف مریض کی عیادت پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مریض کی مزاج پرسی فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن، جس میں ہم نے اعتکاف، اس کی اقسام اور اعتکاف کے بعض معمولات ڈسکس کیے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔